جی بالکل، آج میں موجود ہوں پشاور یونیورسٹی میں اور آج کا ویلاگ میرا انتہائی امپورٹنٹ ایشو پر ہے اور وہ ایشو یہ ہے کہ سرکاری جامعات میں ایک بار پھر طلباء کی فیسوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس دفعہ جو اضافہ کیا گیا ہے ہر طالب علم کو 5,000 روپے سالانہ اضافی دینے پڑیں گے، جس میں 3,000 الیکٹریسٹی اور 2,000 دیگر چارجز انہوں نے شامل کیے ہیں۔ تو کچھ طلباء ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ پشاور یونیورسٹی میں آج اسلامی جمعیت طلبہ کے زیر انتظام ایک کافی بڑا پروٹیسٹ بھی ہم نے دیکھا جو نیو بلاک سے سٹارٹ ہوا اور پھر ایڈمنسٹریشن تک ایک احتجاجی ریلی کی صورت میں آئے یہ طلباء اور ایڈمنسٹریشن بلاک کے ابھی بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو کچھ طلباء موجود ہیں، میں ان سے جانوں گا کہ ان کے مطالبات ہیں کیا۔ پہلے تو بھائی اپنا تعارف کروائیں اور اس کے بعد اپنا مطالبہ بتائیں مجھے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام تقویم الحق ہے اور پشاور یونیورسٹی میں BS پولیٹیکل سائنس 7 سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج کا جو اسلامی جمعیت طلبہ کا یہ پروٹیسٹ تھا، یہ مظاہرہ تھا، یہ اسی وجہ سے تھا کہ چند دن پہلے اس یونیورسٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم فیسوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ہاسٹلس کی فیس میں 5,000 روپے انہوں نے اضافہ کیا۔ اس طرح ابھی سنڈیکیٹ کا میٹنگ جاری ہے، وہاں پہ بھی ایک خدشہ ظاہر ہوتا ہے کہ یونیورسٹی ابھی بھی یونیورسٹی کے جو ٹیویشنز فیس ہے اس میں بھی اضافہ کرنے جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے یہ جو معاملہ تھا، پورا جو سچویشن ہے، یہ 2017 سے آ رہی ہے کہ پشاور یونیورسٹی 2017 کے بعد فیسوں میں بے تحاشا اضافہ کا ارادہ رکھتی تھی اور ابھی بھی رکھ رہی ہے، کیونکہ 2017 میں جب یہاں پر پوری MTM بنا، اسٹوڈنٹس کی جو فیڈریشنز ہیں ان کی ایک متحدہ پلیٹ فارم بنا، انہوں نے 17 دن یہاں پہ ایک مظاہرہ کیا اور اسی وجہ سے پھر یونیورسٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہر سال 10% فیس میں اضافہ کریں گے۔ یعنی ایک اسٹوڈنٹ اگر فرسٹ سیمسٹر میں یونیورسٹی میں ایڈمٹ ہوا تو اس کی فیس میں اسی سال 10% وہ اضافہ ہوگا، اس کے بعد اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ کا ایک پرانا فیصلہ تھا، لیکن ابھی بھی اسی طرح یہ سلسلہ چلتا آ رہا تھا، لیکن ابھی 2021 میں یونیورسٹی آف پشاور کے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہاسٹل فیس میں ہم 5,000 روپے اضافہ کریں گے اور ابھی ٹیویشن فیس میں بھی اضافہ ہے۔ تو یہ ایک غیر قانونی کام یونیورسٹی کرنے جا رہی ہے اور یہ ایک بالکل لا کے مطابق یہ نہیں ہے۔ جس سنڈیکیٹ کے جو فیصلے انہوں نے خود کیے تھے اس کے خلاف یونیورسٹی جا رہی ہے۔ مطلب جو خیبر پختونخوا میں اور جامعات ہیں ان کے مقابلے میں یہ اضافہ کتنا زیادہ ہے، کیونکہ یہ ایک سرکاری ادارہ ہے؟ میرا نام افتاب اللہ ہے اور میں فارمیسی ڈپارٹمنٹ کے فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ پہلے تو آپ سب کا بہت مشکور ہے کہ آپ یہاں پر آئے اور طلبہ کی آواز کو آپ نے جو پلیٹ فارم ہے ان پر اٹھانے کی کوشش کی۔ بات اس طرح ہے کہ آپ نے کہا کہ کون سے اور یونیورسٹیاں ہیں جس سے پشاور یونیورسٹی کی فیس وہ زیادہ ہے، تو آپ اگر پنجاب سے موازنہ کریں، آپ اگر بلوچستان سے موازنہ کریں، آپ اگر کراچی کی یونیورسٹیوں سے موازنہ کریں تو پشاور یونیورسٹی جو ہے وہ سب سے ٹاپ پر آتی ہے، سب سے مہنگی ترین یونیورسٹی ہے، اس صوبے کی سب سے قدیم یونیورسٹی بھی ہے اور سب سے مہنگی ترین یونیورسٹی بھی ہے۔ میں اپنے فارمیسی کی بات کروں گا، ہمارے فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں جو سیلف کے اسٹوڈنٹ ہے وہ 1,38,000 روپے دے رہے ہیں سالانہ۔ تو یہ آپ خود سوچیں کہ یہ ایک غریب بندہ کس طرح برداشت کرے گا۔ اور جو 1,38,000 روپے دے رہا ہے وہ آیا بھی میرٹ پر ہوا ہے سرکاری یونیورسٹی میں۔ فارمیسی ڈپارٹمنٹ کا جو میرٹ ہے وہ پچھلے سال 956 پر تھا اور اس دفعہ وہ 980 تک جائے گا، تو اتنا زیادہ میرٹ پر وہ آتا ہے۔ پہلے ان کی ایڈمیشن نہیں ہوتی، جب ایڈمیشن ہو جاتی ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ آئے میں فیس جمع کروں تو کہاں سے لاؤں، ان کے لیے فیس جمع کرانی نہیں ہوتی۔ پھر آپ جائے تو اسی سیلف کے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں ان کے لیے کلاسز لینے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، ان کی سہولیات اس قدر ہے۔ اور پھر اب یہ 2 سال کورونا میں اس طرح رہ گئے کہ ہم نے ان 2 سالوں میں 6 مہینے بھی ہاسٹل میں نہیں گزارے ہیں، لیکن ہم نے 2 سالوں کی ان کو فیس دی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے 5,000 کی فیس ہاسٹل میں اضافہ کر دیا ہے۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3,000 الیکٹرکسٹی، 2,000 کنٹینجنسی، الیکٹرکسٹی اور کنٹینجنسی آپ بڑھا رہے ہیں، لیکن آپ حکومت سے انڈومنٹ فنڈ کا مطالبہ کریں، آپ اسٹوڈنٹ پر کیوں وہ بوجھ ڈال رہے ہیں؟ اچھا بھائی مجھے ایک اور بات بتاؤ، یونیورسٹی کے جو زیر انتظام پروگرامز ہیں جس طرح MPhil ہے، PhD ہے، وہ بڑے شعبہ جات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہی، سٹاپ ہوئی ہوئی رکی ہوئی ہے۔ یہاں کے اسٹوڈنٹ چلے جاتے ہیں نجی یونیورسٹیوں کی جانب اور وہاں پر وہ ان کو بڑا اٹریکٹیو پیکیج ایک دیتے ہیں یہاں سے کم فیس کا، تو وہ وہاں جاتے ہیں۔ یونیورسٹی یہ کیپیسٹی اپنی کیوں نہیں بلڈ کرتی کہ طلباء پر ہر بار فیس کا اضافی بم گرا دیا جاتا ہے؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے، یونیورسٹی میں جو MPhil اور PhD کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ تمام صوبے سے آتے ہیں، بلکہ ملک بھر سے آتے ہیں۔ یہاں پر تو پہلے سیٹس بہت لمیٹڈ ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں 10 یا 15 سیٹس ہوتے ہیں اور پھر ان کی فیسز جو ہے وہ تمام یونیورسٹی سے زیادہ ہے۔ پھر جو لیبس کی کنڈیشن ہے وہ پرائیویٹ یونیورسٹی کے
मुकाबले में बहुत कमज़ोर है। सर होगा क्या, जब 3 साल पहले इंतखाब हो रहा था तो हमने देखा था कि जो अब करंटली पोजीशन में जो हुक्मरान हमारी पाकिस्तान पर बराजमान हैं वो बड़े दावे करते थे और 2 बेसिक उनके नारे थे जो उनके मंशूर स्लोगन था कि तालीम और हेल्थ में वो इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे, तो कहाँ गए वो नारे? तालीम को तो इमरजेंसी में डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन तालीम को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ला दिया है। अब आईसीयू पे तालीम पड़ा हुआ है। आप ख़ुद देखें कि जो वो लोग जिसकी माएँ और जिसकी बहनें अपनी ज़ेवरात बेचकर, अपनी जानवर बेचकर वो गांव से फ़ीस बेचते हैं और यहाँ से नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आती है कि आज आपकी कंटिजेंसी में फ़ीस में इजाफ़ा हो गया, आज आपकी डिपार्टमेंटल फ़ीस में इजाफ़ा हुआ, आज आपके लैब फीस में इजाफ़ा हुआ, आप कोरोना में हॉस्टल में नहीं रहे लेकिन हम आपसे फ़ीस लेंगे। तो ये आप ख़ुद सोचें कि ये इमरजेंसी तालीम की है या तालीम इमरजेंसी में है। ये हैं पेशावर यूनिवर्सिटी के तलबा जो इस टाइम पर सरापा एहतजाज हैं। उनकी बातें आपने ख़ुद सुनी। कोविड में 2 साल तक तकरीबन फुली या पार्शली ये यूनिवर्सिटी बंद रही है, कभी क्लासेस नहीं होती थी। उसके बावजूद जो तलबा थे हॉस्टल्स में, इनका ये कहना है कि हम रहे भी नहीं और हमने चार्जेस पे किए हैं। दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, तालीमी निज़ाम को दुरुस्त सिमत पर डालने के लिए और यकसा तालीमी निज़ाम हम देखते हैं और बड़े बहुत बुलंद बुलंद बांग दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में जो पेशावर यूनिवर्सिटी है बहुत तारीख़ी और पुरानी यूनिवर्सिटी है इस सूबे की, और ये यूनिवर्सिटी तलबा के मुताबिक पूरे पाकिस्तान की सबसे एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर लोग जब आते हैं दाखिला लेने के लिए तो वो मेरिट की बुनियाद पर आते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की बेशतर निजी यूनिवर्सिटियों से यहाँ पर फ़ीस ज़्यादा ली जा रही है। यूनिवर्सिटी अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो काम उसको करने चाहिए, जो एडवांस कोर्सेज उसको शुरू करने चाहिए, वो तो वो नहीं कर रही। उनका ज़्यादातर जो फोकस है वो इवनिंग की शिफ्ट पर है क्योंकि वो सेल्फ़ फाइनेंस की है। यहाँ पर स्टूडेंट्स ने ये भी गिला किया है कि जो सेल्फ़ फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि उनको क्लास में बैठने की जगह भी नहीं मिलती, तो सहूलियात दी नहीं जा रही और फ़ीसों में इजाफे पे इजाफा किया जा रहा है। तलबा सरापा एहतजाज हैं। उनका यह कहना है कि जब तक सिंडिकेट की मीटिंग आज जारी है, जब तक ये फ़ैसला वापस नहीं लिया जाता, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। इस एहतजाज में शिद्दत भी आएगी, वालिदैन को भी इन्वॉल्व किया जाएगा इसमें, और ख़वातीन जो तलबा हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा और एहतजाज का दायरा जो है उसको फैलाया जाएगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग।